بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، ہمارا آج کا لیکچر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ ہمارے کورس میں جو 10 احادیث شامل تھیں ان میں سے 6 احادیث کو شامل رکھا ہے پنجاب بورڈ نے اس دفعہ، اور 4 جو احادیث ہیں ان کو شامل نہیں کیا ہے۔ تو ہماری آج کی جو پہلی حدیث ہے وہ اس پر پہلی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس چیز پر زور دیا اور فرمایا کہ خیرو بہتر ہے، کم تم میں سے، من جس نے، تعلم سیکھا، القرآن قرآن کو، وعلمہ اور اس کو سکھایا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا جو علم ہے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ سب سے بہتر دنیا میں اس وقت جو علم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھا جائے اور اس کو آگے سکھایا جائے۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے نازل کیا، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے واضح کیا، اور اس کی سب سے پہلے حضور نے تفسیر اپنے صحابہ کرام کو بتائی۔ اس کے بعد مختلف لوگوں نے اس کی تفسیر شروع کی، لیکن علم کے حساب سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ابن خلدون جو ایک بہت بڑے فلسفی اور علمدان تھے، انہوں نے کہا کہ علم جو ہے وہ 2 قسم کا ہے، ایک علم محمود ہے اور ایک علم مذموم ہے۔ علم محمود وہ ہیں کہ ایسا علم جس سے ہم کچھ فائدہ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس سے کچھ دیں، لیکن علم مذموم وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو منع کیا ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو بیکار علم تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ علم فضول، فائدہ مند نہیں ہیں، جو اس علم کو مطلب ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ جن میں سے خاص طور پر 2 علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجوم کا علم، ستاروں کا علم، یہ برحق ہے۔ اسی طرح پامسٹری، ہاتھ دیکھنے کا علم برحق ہے، علم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علم کی حد تک یہ صحیح ہے، بہت ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن اس پر جو ایمان لاتا ہے، اس کو جو مانتا ہے، ستاروں کو مانتا ہے اگر کوئی، یا جو کوئی ہاتھوں کی لکیروں کو مانتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے 2 علم کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا، تو ساتھ ہی پھر فرمایا کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بہترین علم جو ہے قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اب دیکھیں، میں یہ بتاتا ہوں کہ میں نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا، تو علم حاصل کرنے کے بعد جب میں سکھا رہا ہوں، اس سے میری دنیا بھی بن رہی ہے، میری آخرت بھی بن رہی ہے۔ میں اس علم کو پھیلاتا ہوں، اس علم کے ذریعے اپنی روزی کماتا ہوں، اور جتنا میں علم پھیلاتا ہوں، ساتھ دیتا ہوں، اس علم سے میری نیکیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب قرآن کے علم کی بدولت ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ سب سے بہتر، کیونکہ اس علم سے جب ہم خود پہلے تو اپنی زندگی بناتے ہیں، اپنی عاقبت ہم سنوارتے ہیں، اپنے لیے ہم نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دوسروں کو اس بات پر لگاتے ہیں تو وہ اس سے ہمیں مزید، جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بہترین جو چیز ہے جو انسان اپنے اس کے لیے آئندہ کے لیے، آخرت کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، وہ اس کی نیک اولاد، اور اس کے اسٹوڈنٹ کہہ لیں، نیک اولاد اس کی ہے، کہ جب تک وہ اس کے پیچھے، جب اس نے کسی کو سکھایا، تو جب تک وہ بندہ اس نیکی سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ قرآن مجید کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علماء جو قرآن مجید اور دین کے وارث ہیں، قرآن مجید اور جو دین سکھاتے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب جو علماء ہیں انہوں نے ہی انبیاء کا کام جو ہے وہ سنبھالنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک سب سے بہترین قرآن
سب سے بہترین علم قرآن کو سیکھنا اور اس کو لوگوں تک سکھانا ہے۔ دوسری حدیث جو ہے ہمارے کورس میں شامل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ لا ایمان، نہیں ہے ایمان، لمن، اس کا، لا نہیں ہے، امانت لہو اس میں، ولا اور نہیں ہے، دین لمن اس کا، لا عہد لہو جس کے اندر عہد نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں، ولا دینا، اور اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں ہے۔ دو چیزیں خصوصیت کا اظہار، ابھی ہم نے اس سے پہلے سورہ مومنون جب پڑھی تھی تو اس مومنون میں بتایا تھا کہ جو مومنین کی خصوصیات تھیں ان میں ایک خاصیت یہ تھی کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی امانتوں میں اور اپنے عہد میں پابندی کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو عہد اور امانت کیا چیز ہے؟ امانت کا اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو اگر کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا دیتا ہے کہ یہ چیز میری اپنے پاس رکھ لو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں تم سے لے لوں گا، حفاظت کے ساتھ رکھ لو، تو وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ امانتیں اب 4-5 قسم کی ہیں، 5 قسم کی بتائی جاتی ہیں کہ 5 قسم کی امانتیں ہیں۔ کیسے؟ مثلا ایک، کسی نے آپ کے پاس کوئی مال و دولت، مال، روپیہ، پیسہ وہ رکھوایا اور کہا کہ جب مجھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے، تو کسی نے آپ کے پاس کوئی روپیہ، پیسہ یہ رکھوایا، یہ ایک امانت کی ایک قسم ہے۔ نمبر 2، کسی نے آپ کے پاس کوئی مال مویشی، کوئی اس طرح کے اجناس، کوئی چیزیں رکھوائیں، وہ آپ کے پاس امانت ہیں، امانت کی دوسری قسم۔ تیسری، جو آج کل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم امانت یا اہم نہیں سمجھتے، وہ یہ ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ اپنا دکھ درد، کوئی چیز، کوئی پرائیویٹ بات، کوئی اس طرح کی چیزیں شیئر کیں، بتائیں، ہمیں رازدان بنایا، تو اس کا وہ راز، وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے، وہ بھی ہم اسی طرح اس کا خیال رکھیں گے جس طرح اس کے روپے پیسے کی خیال رکھتے ہیں۔ چوتھی چیز، کسی نے ہمیں کسی چیز کا اختیار دیا، یعنی کسی نے ہمیں کوئی ذمہ داری دی۔ مثال کے طور پر کالج میں ایک بندے کو ایڈمیشن کا انچارج بنایا، تو ایڈمیشن کا انچارج بنانے کی وجہ سے اس کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایڈمیشن پالیسی کے حساب سے داخلہ کرے، جو میرٹ پہ آئے اس کو داخلہ دے، اور جو نہیں آئے، چاہے وہ اس کا اپنا عزیز رشتہ دار ہو، کوئی جاننے والا ہو، تو اس کو وہ داخلہ نہ دے۔ لیکن اگر ہم اپنی اس جو ڈیوٹی ہے اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، ہم بغیر میرٹ کے داخل کرتے ہیں، یا ہم کسی عزیز و اقارب کو داخل کرتے ہیں بغیر اس کا حق ہونے کے، تو یہ ہم ایمانداری کے خلاف جاتے ہیں، یہ ہم امانت میں پورا نہیں اترتے۔ پانچویں چیز جو امانت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو کان آیا، اگر میری طرف سے کسی علم کا ایک بھی حصہ تمہیں پہنچے، چاہے ایک آیت ہی ہو، یہ تو ہے دین کا علم، اور بھی کوئی علم، آپ نے فرمایا کہ علم جو ہے یہ تمہارے پاس ایک امانت ہے، جہاں پہ بھی علم تمہیں ملے، جتنا بھی ملے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ہماری امانت ہے۔ تو امانت یہ 5 قسم کی ہو گئی۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس آدمی میں یہ امانت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لا دین، اس کا دین نہیں ہے جس میں عہد کی پابندی نہیں ہے۔ اب عہد ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب عہد اگر لکھا ہوا ہو تو ہم اس پر مانیں، نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عہد چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ لکھا ہوا ہو، چاہے وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ بڑے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ کوئی امیر کے ساتھ ہو، چاہے غریب ہو۔ مثلا جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے یہ چیز لے کے آئیں گے، تو وہ چیز اگر ہم لے کے نہیں آتے
ان کے ساتھ عہد کی پابندی نہیں کرتے تو وہ بھی اتنا ہی گناہ گار ہیں ہم جتنا کہ ہم کوئی بڑے بڑے گناہ. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ جی یہ چیز ہم نے لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ چیز ہم کیسے پوری کریں، مطلب کوئی بات نہیں جی، زبان کا کیا ہے، تو فرمایا کہ زبان کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کسی لکھی ہوئی چیز کی اہمیت ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ جو ایمانداری اور عہد کی پابندی یہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے اور سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.